ایکو فیمنزم کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی آئی نو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے اس کا کیا ہے کہ دا کنیکٹیوٹی آف انوائرمنٹ ود جینڈر. بیکاز جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا کہ ویمن آر واٹر ہالرس, وڈ کلیکٹرس, بیکاز جو ان کے رول آپ نے ڈیفائن کیے ہیں سوسائٹی میں پوری دنیا میں, اینڈ سبسسٹنس پروویژن کی جو بات ہے. So the term ecofeminism was coined by French feminist in Francisco Joby Eoborn in 1974. She looks at culture and social concerns dealing with the relationship that the oppression of women has with the degradation of nature. Feminist basically عورت کو connect کرتے ہیں nature کے ساتھ. Because one of the biological aspect of women is reproduction. تو نیچر جو ہے اس میں بھی ریپروڈکشن کی بات ہے, ٹھیک ہے. سو دے ہیو دیٹ انٹرنسک لنک ود ایچ ادر. اور فیمنسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے نیچر کو ہم تہس نہس کرتے ہیں اسی طرح سے ہم عورت کو بھی اوپریس کرتے ہیں. جیسے میں ایک دن کچھ پڑھ رہی تھی کہ کیا آدمی کی ڈیفینیشن ہے, میل کی ڈیفینیشن ہے ہی واز بورن فری اینڈ وومن از ناٹ بورن فری اور اوپریسڈ اور سلیو. نو نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. سو جو نیچر ہے وہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور اس لیول تک ایکسپلائٹ کرنا ہے کہ ہم اس کو فیوچر جنریشنز کے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑیں, اور یا اگر چھوڑیں تو ڈپلیٹڈ فارم میں چھوڑیں. سو oppression of women and the environment have been twin subordinations rising some 50,000 years ago with the emergence of Western patriarchy. اب پیٹریارکی کو پڑھا کے اور بول بول کے تو لگتا ہے کہ شاید یہ مسلمانوں نے ہی کیا ہے اور یہ پاکستانیوں نے ہی کیا ہے, لیکن ہیئر اٹ ٹیلز یو کہ 5,000 سال پہلے جو ویسٹرنز تھے یہ انہوں نے پیٹریارکی سٹارٹ کی تھی. چاہے وہ حکومت کرنے کی پیٹریارکی ہے اور مرد اس کو کر رہا ہے اور عورت جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اور اس کو اپریس کیا جا رہا ہے, اور چاہے اس کی کنیکٹیوٹی نیچر کے ساتھ ہے, بیکاز دین دے وانٹیڈ ٹو پروگریس آلسو نا. تو انہوں نے چیزیں ارد گرد کی, عورت کو بھی اسی زمرے میں لیا. اس میں اس فگر میں ایک پوری دنیا ہے یا ایک گھر ہے اور مرد ادھر ہے بڑا سا جن, اور باقی چیزیں عورت اور باقی چیزیں اس کی ساری جو ہیں وہ اس کی حاکمیت میں ہیں اور وہ جو مرضی وہ کرتا ہے. تو ڈیپ والی جو اور شیلو والی ایکالوجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو لگا نا کہ اس میں بھی اپلائی ہو رہا ہے نا. سو ایکو فیمنزم کا جو اسپیکٹ ہے اس کی لنک جو ہے اس طرح سے. سو ایکالوجی اینڈ فیمنزم جو ہے وہ اس کی ایک سی کچھ زبان ہے. ایکسپلائٹیشن آف ویمن رائٹس اینڈ ایکالوجی کی جو ایکسپلائٹیشن ہے یا جو انوائرمنٹ کی ایکسپلائٹیشن ہے, ایکو سسٹم کی جو ایکسپلائٹیشن ہے, کیونکہ ایکو فیمنسٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ گریٹ ڈیل ٹو تھیورائزنگ لنکس بٹوین ویمنز آپریشن اینڈ دی کروژن آف نیچر. عورت کو بھی اسی طرح سے آپریس کیا جاتا ہے. اینڈ اگین دیٹ ریمائنڈز می کہ دیکھیں دنیا میں ایک بیبی گرل آتی ہے یا ایک بیبی بوائے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو سیڈ ہے آپ اس کو جیسے بھی نرچر کرتے ہیں نا, اینڈ لیٹس ٹیک بیفور دا بیبی کمز وی تھنک آف دا سیڈ. اور آپ کی اور میری سوسائٹی میں, پیٹریارکل سوسائٹی میں, جب وہ فیمیل سیڈ ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آئی ایم کیرنگ اے فیمیل بیبی, تو جو میری مدر ان لا اور وہ سارا, کیونکہ یہ دیکھیں کلچر بیسڈ ہے نا, وہ کس طرح سے میرے سے بیہیو کرتے ہیں. اگر آپ کا فرسٹ بیبی ہے تو وہ بہت آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, یوزلی دے رسپیکٹ. لیکن اگر 7ویں اور 8ویں جو بیبی آ رہا ہے اینڈ اسٹل اف دے تھنک اٹس اے بیبی گرل تو وہ آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں, بلکہ دوسرے تیسرے پہ, ہاں بالکل چینج. تو اس بیبی سیڈ کو آپ کیسے پالتے ہیں, اور آپ کو ابھی ریپروڈکشن اور یہ ساری چیزیں آپ کو لیکچرز ملے ہیں اور سارا, تو آپ جتنے پیار سے نرچر کرتے ہیں, جتنے خوش کیا کہتے ہیں, مدر کو خوش ہونا چاہیے, شی شوڈ ایٹ ویل, شی شوڈ ایٹ بیلنس ڈائٹ اینڈ آل دیٹ. تو اسی طرح سے
اگر آپ اس کو وہ سب بیلنس نہیں دیں گے تو اس کی نرشمنٹ کیا ہوگی؟ پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو پنک سے ریسیو کرتے ہیں اور بلو سے ریسیو کرتے ہیں، اور پھر کس طرح سے وہ آگے آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، تم یہ کھاؤ تم وہ کھاؤ، ساری ڈسکریمنیشن سارٹ آف نا. تو پھر بالکل یہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ نیچر تو ایسی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر جو کلچر ہے وہ اگر ایسی ڈسکریمنیشن کرتا ہے، اور یہ کلچر ہی بتاتا ہے نا کہ دس از امپورٹنٹ اینڈ دس از ناٹ، دس از پاور سمبل اینڈ دس از ناٹ پاور سمبل. کسی بھی چیز سے آپ بڑے بڑے گھر بنا لیں، اگر وہ سمبلز آپ بنانا چاہتے ہیں اور آپ دنیا جہان کی فیکٹریز لگا رہے ہیں، ترقی کے لیے لگا رہے ہیں، لیکن ابھی یہ کیا آپ کے فوڈ چین سارے بند ہو رہے ہیں، آپ کے اسلام آباد کے جو سو کالڈ اتنے پوش فوڈ چینز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں جو اسٹیٹس سمبل تھے. تو آپ اپنے اسٹیٹسز کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں نا، لیکن یو ڈونٹ لک ایٹ دی ہیلتھ پرسپیکٹیو اینڈ آل دیٹ. تو آج میں صبح ایک جو قیمہ پکا کے آئی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کتے کا ہے، بلی کا ہے، گدھے کا ہے یا کیا ہے. لٹرلی میں اس کو تھرو آؤٹ اسمیل کرتی رہی ہوں بھونتے ہوئے، میں کہا گدھے کا ہی لگ رہا ہے، گدھے کا ہی لگ رہا ہے. تو اگر آپ پھر گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں تو پرابیبلی آپ اور ہم سارے اس طرح گندے بچے بنے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم گدھے کا گوشت کھاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں نہیں پتا تھا تو پھر ہمیں نہیں پتا تھا. جی یا وی آر پیئنگ فار. تو وہ بات ہے کہ یہ آپ کی اور میری نارمز ہیں. کوئی پیسہ کما رہا ہے بزنس، اس کو نہ اسلام کا پتہ ہے، اس کو نہ حلال کا پتہ ہے، اس کو نہ حرام کا پتہ ہے. سو واٹ از ہیپننگ یو نو. So the women and environmental movement raises a question about the relationship between feminism and ecology. تو خواتین یہ کہتی ہیں کہ we need to respect the nature اینڈ جو ایکو سسٹم ہے اس کا ہم کو بیلنس رکھنا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہر چیز کی رسپیکٹ کرنی ہے، بیکاز دے کین فیل، دا ویمن کین فیل وین یو آر ایکسپلائٹنگ واٹ ہیپنز. اور ایک خاتون گھر میں آپ کی والدہ ہیں، اگر وہ خوش نہیں ہیں تو اس کا پورے ماحول پہ اثر ہوتا ہے. وہ جھنجھلا رہی ہوتی ہیں، غصے سے آپ سے بات کر رہی ہوتی ہیں. آئی نو میرے بچے جو ہیں، جب میں کبھی ایک دم غصے سے کچھ بات کروں گی تو میرا بڑا بیٹا اکثر مجھے کہتا، اب تو ماشاءاللہ اسٹیبل ہو گئے ہیں، لیکن وہ مجھے جو ان کی اسٹیج ہوتی ہے جس میں وہ مما کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ریلیشن شپ بن رہا ہے، تو کہتے ہیں مما کیا کیا، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی. تو مجھے الٹیمیٹلی ان کو کہنا پڑتا ہے کہ میں بیٹے آئی ایم سوری، اٹ واز ناٹ بیکاز آف یو، آئی واز تھنکنگ سم تھنگ ایلس. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ ظاہر ہے دیر کین بی ادر اسٹریسز، کچھ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں، کچھ آپ نہیں بتا سکتے. لیکن واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر ایک عورت، ایک بہن، ایک بیوی، ایک ماں، اینڈ دیٹ ایگزامپل کہ اگر صبح آپ دو میاں بیوی لڑ کے نکلتے ہیں تو ایک ادھر پاں کر رہا ہوتا ہے اور ایک ادھر ٹانٹا کر رہا ہوتا ہے، اور آفس جا کے ادھر بیگ پھینکا، اس کو ڈانٹا اس کو ڈانٹا، تو آپ دیکھیں اٹس اے ویشیس سائیکل کہ سارا کچھ گڑبڑ ہو گیا نا. تو اسی طرح سے نیچر امبیلنس ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے اگر آپ جو فیمنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو امبیلنس ہے اس کو کم سے کم، جو ایکالوجی ہے یا جو انوائرمنٹ ہے یا جو سسٹم ہے اس کو کم سے کم ڈسٹرب کریں. جتنا نیچرل آپ رہتے ہیں ہر چیز جو ہے تو وہ ایک بیلنس لگتا ہے، وہ ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ پھر آپ جو ہیں problematic ہو جاتا ہے. سو اینڈ ویمن آر دا بیسٹ اسپیشیز آن دس ارتھ who can understand what's happening with nature, exploitation of nature, and because they can correlate with their own exploitation. So ecology and feminism have an interrelated nexus and hence similar policy goals. The linkages might be described as follows. میں اس کو ذرا سا 2-3 چیزوں میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں. ایکول ویلیو کا کیا مطلب ہے؟ آل پارٹس آف اے سسٹم ہیو ایکول ویلیو. اب میں سمجھتی ہوں اگر تو میں جتنی میری سمجھ ہے اس حساب سے میں اس کو ایکول ویلیو دوں گی. آپ لوگوں کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے تو آپ اس حساب سے اس کو ایکول ویلیو کریں گے. لیکن ایکالوجی اسائنز ایکول امپورٹنس ٹو آل آرگینک اینڈ ان آرگینک کمپوننٹس ان دا نیچر آف این ایکو سسٹم. ٹھیک، تو ہمیں ہر چیز کو، چاہے وہ یوزفل ہے چاہے نہیں ہے، چاہے وہ آرگینک ہے چاہے وہ ان آرگینک ہے، ہم کو اس کو بیلنسڈ
اپروچ سے دیکھنا ہے اور بیلنسڈ اپروچ سے ٹریٹ کرنا ہے, ایکول ویلیو دینی ہے. سملرلی فیمنسٹ جو ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ دا ایکوالٹی آف مین اینڈ وومین sees intellectual differences as human differences rather than gender or race specific. اب دیکھیں وہ جو ہم ایک ڈیفینیشن جینڈر کی کرتے ہیں سوشل کنسٹرکشن, تو اس میں بھی تو ایک اس عورت کی ڈفرینٹ پوٹینشیلٹی ہو سکتی ہیں, اس عورت کی ڈفرینٹ پوٹینشیلٹی ہو سکتی ہیں, اس مرد کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اس مرد کی ڈفرینٹ ہمیں ان کی جو بھی کیپیبلٹیز ہیں, اچھائیاں ہیں, برائیاں ہیں, خصوصیات ہیں, اس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ مرغی کا ٹیسٹ یہ ہے, دیسی کا وہ ہے, فلانے کا وہ ہے, یہ آپ اور میں اپنے ٹیسٹ, اپنے اسٹیٹس, مطلب اب بیچارہ غریب آدمی تو دیسی مرغی کو دیکھ نہیں سکتا, کہاں وہ دیسی مرغی پالتا تھا, اب وہ نہیں کھاتا, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پتہ نہیں اتنے میں بیچ دوں, بچوں کو نہیں کھلائے گا, بچوں کو وہ پتہ نہیں کیا کھلا دے گا, تو وہ نہ نرشمنٹ ہے نہ ہیلتھ ہے. تو یہ جو لنک ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ڈفرینسز ہیں اس کے ساتھ ایکسیپٹ کریں اس درخت کو, اس طرح یہ پھلدار ہے, یہ پھلدار نہیں ہے, تو جو پھلدار نہیں ہے اس نے چھاؤں تو دینی ہی دینی ہے نا, اور ہو سکتا ہے اس کے نیچے کتنی اور نباتات اور کیڑے اور پتے اور کیا چیزیں وہ گرو ہو رہے ہوں گے, لیکن آپ کو اور مجھے امپورٹنس ہے وہ آم کے درخت کی, وہ کنو کے درخت کی, وہ فلانے کی, وہ فلانے کی, ٹھیک ہے نا. تو اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ نکال دو سارے اور یہ لگا دو سارے. وہ ایکسپیریمنٹ بھی آپ کو پتہ ہوں گے, آپ میں سے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا اس طرح سے, کہ وہ جو سفیدے کے درخت آپ لوگوں نے اپنے باغوں کے, کنوؤں کے باغوں کے ارد گرد لگائے کہ ان کی وہ بنائیں گے یہ جو ہے ماچسیں اور اندر بزنس. تو آپ کو پتہ ہے سفیدے کا جو درخت ہے وہ پانی بہت کھینچتا ہے, تو آپ کا کنو کا جو باغ ہے اس کو افیکٹ ہو گیا, تو تھوڑا پیسے کا سوچو اور تھوڑا وہ کرو, وہاں جا کے گرو کرو جہاں پہ آپ کا کنو کا باغ نہ ہے. تو یہ چیزیں ایکسپیریمنٹیشن آپ کریں, دیکھتے ہیں آپ تو, لیکن واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کے وہ جو سیلفشنس ہے نا وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے. اور جو اس میں اگین دا لوور پوزیشن آف ویمن اسٹیمس فرام کلچر رادر دین نیچر. نیچر نے عورت کو بہت پاور دی ہے. میں آپ کو جب ڈیفینیشنز فیمنزم کی اور ویمن رائٹس کی بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ ریلائز کر جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس کریشن کی پاور ہے وہ اس نے منع سے فارم میں عورت کو دی ہے یا فیمیل اسپیشی کو دی ہے کہ شی کین پروکریٹ, شی کین پروڈیوس. تو یہ ساری جو ڈبیٹ ہے رائٹ کی یہی ختم ہو جائے, بیکاز شی ہیز اپر پاور, ڈیفینیٹلی شی ہیز اپر پاور. بٹ آپ کا اور میرا کلچر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ نو, شی ہیز ڈفرینٹ رولس, اور اس رول میں آپ کو مطلب کل یہاں پہ آپ یا کون آ کے کہہ رہا تھا کہ وہ پھر میرا ہسبینڈ کہتا ہے کہ پھر سارے کام کے کیا میں تمہیں پیسے دوں, تو کیا میں وہ کام نہ کروں تو تم کو کسی کو پیسے دینے پڑیں گے. تو میں تو تمہیں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے رسپیکٹ ہی کر لو, which you don't realize, sometimes you don't realize. کبھی کبھار ہو تو اور بات ہے, لیکن میجورٹی عورتیں ان کی کوئی مطلب وہ صبح شام جو کچھ کر رہی ہوتی ہیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی, اور آ کے ایک آدمی شام میں آئے گا غصے میں یہ اور وہ اور یہ, تو آپ دیکھیں پورا پھر نیچر وہ اس گھر کا انوائرمنٹ, اس کے بچے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے, کبھی یہ پاسبل ہے, کبھی یہ پاسبل نہیں ہے. تو آئی تھنک ہم نے کچھ سارے ایکسپیریمنٹیشن سے ریلائز کیا ہے. اسٹل وی آر ایکسپیریمنٹنگ, آئی ڈونٹ نو دس از گڈ اور دیٹ واز گڈ. ادھر بھی بڑے بڑے دنیا بڑے لائق لوگ بھی بن گئے, سارے ڈرے ہوئے بچے, ابا سے دادے سے ڈرے ہوئے, یہ وہ سارے. لیکن وی آر ان دیٹ پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر اینڈ ٹرائنگ ٹو پروگریس اینڈ آل دیٹ. سو کالڈ کویسچن مارکس میں پروگریس اس کو کہہ رہی ہوں. سو جو عورت کی لوور پوزیشن ہے آف ویمن اسٹیمس فرام کلچر rather than nature. Thus, policy goals should be directed towards achieving educational, economic and political equality for all. تو یہ بیسیکلی فیمنسٹ جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ جو ٹپیکل ہمارا ہے لیگل رائٹس کا, لبرل فیمنزم کا, کہ ایکول اپرچونیٹیز ان کی ہونی چاہیے, ویدر اٹس پولیٹیکل, ویدر اٹس اکنامک اور ایجوکیشنل. سو ایکالوجسٹ اور جو فیمنسٹ ہیں اسائن ایکول ویلیو ٹو آل پارٹس آف دا ہیومن نیچر سسٹم اینڈ ٹیکس کیئر ٹو ایگزامن دی لانگ اینڈ شارٹ رینج consequences of decisions affecting an individual
گروپ اور اسپیشیز. سو چاہے ہم کسی اسپیشی کی بات کر رہے ہیں, کسی انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں, چاہے کسی گروپ کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں ایلین ہو کے اس کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. جیسے عورتوں کے لیے ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں, اسی طرح نیچر کے لیے بھی ہم کو کسی اور کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وی شوڈ کنسیڈر دی امپورٹینس اینڈ دی ایتھیکل اسپیکٹس آف اٹ. اسی طرح سے ارتھ جو ہے وہ آئی تھنک ابھی تک اگر آپ لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہے اٹس آر ہاؤس, اٹس آر ہوم. اور the earth is a habitat for living organisms, all organisms. It's not you and me who has to decide. It is not the powerful human species which has to decide. They have all the right to live on this earth, while houses are habitats of our groups of humans. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا گھر ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے, اس گھر میں سکون نہیں ہوتا. اس میں ہر قسم کا صوفہ اور کارپیٹ ہوتا ہے, اس گھر میں سکون نہیں ہوتا. تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں رہتی ہیں ان کا کیا سکون ہے, چاہے وہ لیونگ آرگنزمز ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ کمفرٹیبل ہیں کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے جب کمفرٹیبل پرندے نہیں ہوتے تو وہ آپ کے اسلام آباد سے بھاگ گئے ہیں نا, درخت کم ہو گئے ہیں. اور آئی لیو ان اسلام آباد فار اے لانگ ٹائم, اینڈ آئی ریممبر کہ مجھے تو بڑی آسانی سے صبح پرندوں کے آواز سے میں اٹھ جاتی تھی, اگر اذان پہ نہیں اٹھتی تھی. بہت ریگولر نماز نہیں پڑھتی, اس لیے بالکل نہیں وہ کہنا چاہتی کہ میں اذان پہ اٹھ جاتی ہوں. تو پرندوں کی آواز اتنی خوبصورت لگتی ہے, اور وہ کوئنسائڈ ہوتی ہے. ویسے جو ہی اذان وغیرہ ختم ہوتی ہے تو آدھے 15 منٹ 20 منٹ کے بعد آپ کو پرندوں کی, اب وہ پرندوں کی آوازیں نہیں آتی. اینڈ ان مائی اپارٹمنٹ ویئر آئی لیو ناؤ, ادھر ایک ٹری ہے, اور میں اس ٹری کو میں بڑی خوش ہوں کہ وہ ٹری بڑھ رہا ہے, بیکاز اس پہ اب پرندے آتے ہیں. اینڈ ان دا مارننگ آئی کین ہیئر. اور میرے بچے بھی مجھے اکثر, میرا بیٹا چھوٹا والا ہے وہ مجھے کہتا ہے مما مجھے وہ جو برڈ صبح صبح ہوتے ہیں نا ان کا مجھے بڑا مزہ آتا ہے. پھر آپ مجھے کہتی ہیں اٹھ جاؤ اور چلو, تو میں ان کو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں ایکچولی نا. تو مطلب دیکھیں ہیومن جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے برڈس کو اور سارا, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے اور سارا, اور جن گھروں میں آپ کمفرٹ نہیں دیتے, جن ایکو سسٹمز میں جو آپ اپنے مرضی کے کریٹ کرتے ہیں, اور آپ انوائرمنٹ کو آپ ڈفرینٹ اسپیشیز کو, چاہے وہ پلانٹس ہیں, آپ ان کو ایک جو کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں دیتے, تو آپ اس گملے میں کتنا وہ پیارا پودا لا کے لگائیں گے, اس کو شاید ایئر چاہیے, اس کو شاید وہ روشنی چاہیے تھی, وہ نہیں گرو کرتا. اسی طرح سے پرندہ بھی چلا جاتا ہے, انسان بھی چلا جاتا ہے. سیریا سے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ بیکاز دیٹ از ناٹ اے انوائرمنٹ جو آپ کو وہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں ٹوٹے ہوئے گھر. وہ کبھی ہنستے بستے گلیاں تھیں اور گھر تھے نا. ناؤ دیر آر نو وائسز ایکسیپٹ ون ٹھس ٹھس بوم یا کچھ, تو دے رین اوے فرام دیئر. آج سے 100 سال کے بعد آپ ہسٹری پڑھیں گے, دے آر جرمنز, وہ جیسے ابھی بتاتے ہیں کہ جرمنز بٹ مسلمز اوریجن. تو یہ چیز, اور میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اپنے ہیبیٹیٹ سے جب آپ کو اکھاڑا جاتا ہے, تو آپ جو انگلینڈ میں آپ کے رشتہ دار ہیں اور جو امریکہ میں رشتہ دار ہیں, وہ دیکھیں نا عید پہ کس طرح سے رو رہے ہوتے ہیں. ماں باپ مر جاتا ہے, پہنچ نہیں سکتے, ٹکٹ نہیں ملا. تو یہ بالکل ویسی باتیں ہیں, جب اپنی آپ ایکو سسٹم ہیبیٹیٹ جو جس بھی چیز کا ہے اس کو جب خراب کرتے ہیں, تو وہ باہر چلا جاتا ہے, اور وہاں پہ اس کو انوائرمنٹ وہ ڈھونڈتا ہے, وہ انوائرمنٹ اس کو ملے, اور وہ اسی ڈھونڈ میں مر جاتا ہے شاید, اور سروائیو نہیں کر سکتا, یا سروائیو کرتا ہے تو وہ پھر نئے فائٹنگ اسپرٹ سے ہوتا ہے, تو اس کی نئی جو ہے وہ نہج سے وہ سامنے پھر آ رہا ہوتا ہے سامنے. سو کیمیکلز اینڈ آل فارمز آف انرجی دیٹ آر لائف ڈیفیٹنگ اینڈ لیڈ ٹو سکنس آن دی پلانٹ اور ان دا ہوم آر ناٹ ٹالریٹڈ. یہ جو میں نے بھی آپ کو سارا ایکسپلین کیا. سو بوتھ ٹرائی ٹو ریسٹور دا ہیلتھ آف بوتھ انڈور اینڈ آؤٹ ڈور انوائرمنٹس. سو وی ہیو ٹو لک ان ٹو دا انڈور انوائرمنٹ اینڈ دا آؤٹ ڈور انوائرمنٹ. واٹ آر وی ڈوئنگ ود اٹ؟ بیکاز یہ بھی یاد رکھیے کہ جو انڈور انوائرمنٹ ہے اٹ ڈپینڈز اپان دی آؤٹ ڈور انوائرمنٹ. یہ وہ والی اگزامپل ہے کہ وہ بچہ ادھر بیٹھا ہوگا, وہ جو اس دن کہہ رہا تھا کہ عورتیں گند جو باہر پھینکتی ہیں تو آؤٹ ڈور پھینک دیتی ہیں نا, تو وہ پاؤں کے ساتھ پھر انڈور واپس آتا ہے, اسمیل بھی آتی ہے. تو یہ وہ والی اگزامپل ہے آپ کے سامنے. اور پھر اور جو آپ نے اور میں نے اس انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے, تو وہی واپس آپ کو آ رہا ہے نا, کہ آپ کہتے ہیں جی سانس نہیں لے سکتے, اور اتنی کنجیشن ہے, اتنا یہ ہے, اتنا وہ ہے.
دنیا کی ہر فیسلٹی بنتی جا رہی ہے لیکن آپ کی زندگی آسان نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ انجانے میں اپنی زندگی کو خود تنگ کر رہے ہیں. اب جو ہم بڑے گاؤں میں رہتے تھے، کھلے شہروں میں رہتے تھے، کھلی ہمارے ویڑے جس کو کہتے ہیں ہوتے تھے، کھیت ہوتے تھے، فریش ایئر آ رہی ہے، یہ ہے. اب آپ نے ترقی اتنی کر لی ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا اپارٹمنٹ لیتے ہیں اور آپ اس میں آ کے رہتے ہیں. نیو یارک میں ایک کمرے کا پتہ نہیں کتنا کرایہ ہے. اب اس ایک کمرے میں کیا انوائرمنٹ ہوگی مجھے آپ یہ بتائیں. بٹ لک ایٹ دی کاسٹ اینڈ اسٹیٹس. سو یہ ترقی ہم کر رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو جسٹ کام ڈاؤن اینڈ تھنک واٹ آر وی ڈوئنگ ود آر انوائرمنٹ. سو یہ چند ایک ایگزامپلز ہیں. وی کین ایلیبوریٹ اٹ ان مینی ویز. سو پھر جو ہے کہ دیر آر سرٹن پرائمری پروسیسز ان دی انوائرمنٹ. وہ جو سمپل ٹرمز میں کہ بڑی مچھلی یہ غذا چھوٹی مچھلی ہے، وہ نیچرل ہے نا، بیسک ہے نا، جو ابھی میں بتا رہی تھی. نان بیسک نہیں، وہ بیسک چیز ہے. سو وہ جو پروسیسز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. دا فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس وچ از آلسو دا فرسٹ لا آف ایکالوجی asserts the conservation of energy in an ecosystem. میں بڑی مچھلی تو میں اس اپنے سے چھوٹی مچھلی یا بالکل چھوٹی مچھلی تو وہ میری انرجی ہے. تو اسی طرح ہر کوئی چیز اٹس اے وشیس سائیکل اور ایک دوسرے پہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو ایز انرجی از چینجڈ اینڈ ایکسچینجڈ in its constant flow through the interconnected parts. So it is connected. So all the parts are connected. ہم دھوپ سے کیا انرجی، اس دن میں نے آپ کو بتایا وائٹامن ڈی از امپورٹنٹ. اور بہت مطلب پھل پکتا ہے، گرمی ہوتی ہے، خاص قسم کی گرمی ہوتی ہے تو پھل پکتا ہے. آم کے پکنے کے لیے خاص موسم چاہیے، انگور کے پکنے کے لیے خاص موسم چاہیے. کچھ گرمی کے سیزن کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ سردی کے سیزن، تو ان کا اپنا ہے نا ایک چیز کہ وہ ساری رات بالکل ٹھنڈے اس میں ہوتے ہیں اور پھر سورج نکلتا ہے اور پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے. سو آل کمپوننٹس آر پارٹ آف اے اسٹڈی پروسیس آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، ڈیتھ اینڈ ڈکے. اب جب ڈیتھ بھی ہوتی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو سوئل ہے اس کے اندر چیز چلی جاتی ہے اور وہ پھر دوبارہ سے اسی سوئل سے گرو ہوتی ہیں نا چیزیں، یا وہی جو کھاد بنتی ہے تو وہ آپ کو لائف دیتی ہے. So that cycle we are talking about. The natural process of the planet are cyclical. Therefore, an appropriate goal for both environmentalists and feminists is to have open dialogue. تو جو فیمنسٹ ہیں اور جو انوائرمنٹلسٹ ہیں، چاہے وہ ڈیپ ایکالوجسٹ ہیں چاہے وہ شیلو ایکالوجسٹ ہیں، دے نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ دے نیڈ ٹو بی ویری فرینک اینڈ ہیو اوپن ڈائلاگس اینڈ they need to think about the processes where we think of equality and non-destruction of our environment.